اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ چلو جتنے ڈائٹ کرو ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ حضرات محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات اس رب کائنات کے لیے ہیں جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام احمد مجتبی سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے رہبر، رہنما، ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ سامعین محترم، ہم مسلمان، ہمارے والدین مسلمان، دادا پر دادا مسلمان، اور اس بات پہ ہم یہ اکثر فخر بھی کرتے ہوں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو جنت بھی ہمارے لیے ہے۔ یعنی جو بھی ہم کریں اس کے بدلے میں ہمیں جنت ہی ملے گی، چاہے وہ عمل سنت کے مطابق ہو یا سنت سے ہٹ کے، چاہے اس میں ہماری خواہشات ہی کیوں نہ ہو، ہمارے بڑوں کا، باپ دادا کا رسم و رواج والا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو وہی بات ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وہ ان میں جو صاحب علم تھے، جو علم رکھتے تھے تورات کا، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، وہ لوگوں سے اکثر باتیں چھپا لیتے، اور جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، عوام الناس میں سے تھے، عام لوگ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ہم تو جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، وہ کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم تو پکے پکے جنتی ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں اگر چھوٹی موٹی ہو گئی ہیں تو تھوڑا بہت جو ہے اس کا عذاب ہوگا، پھر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ زوم جو ہے ہمیں بھی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اللہ نے کہہ دیا کنتم خیر امہ،
تم ایک بہترین امت ہو، ایک بہترین جماعت ہو، تو اب تو ہم سب سے بہتر ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اگر ہم ذہن میں رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہ تو مال اس دن کوئی کام آئے گا کہ میرے پاس بڑا مال ہے، جیسے اس دنیا میں رہتے ہوئے مال کے ساتھ، پیسے کے ساتھ اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، ایسے ہی اس دن ہو جائے گا۔ یا کسی بڑے آدمی کی سفارش جیسے قرآن میں ہے کہ اس دن کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، سفارش کرے گا ہی کوئی نہیں، صرف جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے صرف وہی سفارش کرے گا، اپنی مرضی سے تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حسب و نسب جو ہے، خاندان کہ میرا تعلق جو ہے فلاں خاندان سے ہے، فلاں میرا حسب و نسب ہے، تو میں اس وجہ سے بچ جاؤں گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان بنو ہاشم کو، اپنے قبیلہ قریش کو، پھر ان میں اپنے چچا عباس کو، پھر اپنی پھپھو صفیہ کو، اور وہ ہستی سیدۃ النساء اہل الجنہ جن کو جنت کی عورتوں کے سردار کہا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، اے میرے چچا، اے میری پھپھو، اگر کچھ چاہتے ہو مجھ سے تو اس دنیا میں مانگ لو، لیکن کل قیامت کے دن تمہارا حسب و نسب کسی کام نہیں آئے گا، میں بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ایسی ہستیاں کہ جن کا حسب و نسب ہی بہت بڑا، پھر ان کو یہ کہا جائے، اور پھر اس سے پہلے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے باپ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، نوح علیہ السلام کا بیٹا، یہ اپنے خاندان والوں کو بھی اللہ کے عذابوں سے نہیں بچا سکیں گے، تو پھر ہم کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر ہمیں یہ جو زوم ہے نا ہمارا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بڑا زبردست ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ کہہ دیں، اپنی امت سے فرما دیں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال کی خبر نہ دوں جو تمہیں نقصان دے رہے ہیں، تمہیں گھاٹا پہنچا رہے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بندہ جو ہے دنیا کی زندگی کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں بڑا اچھا ہے، یہ بالکل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہے۔ ہماری خوشیوں میں ہم نے تو بالکل قرآن و سنت کو خیر آباد کہہ دیا، خوشیوں کا موقع آیا تو ہم نے تو
حد کر دی کہ نہیں بھائی یہ خوشی کا موقع ہے، کوئی بات نہیں، خوشیوں میں ایسے چلتا ہے، تھوڑا سا موقع ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی غم پریشانی آ گئی تو اس وقت بھی جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل قرآن و سنت سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابتدا کرتا ہوں اپنی بات کی، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی غم پریشانی مصیبت آئے، بیماری تکلیف آئے، لیکن اگر آ جاتی تکلیف بیماری تو جس کو آئے وہ کیا کرے، اور اس کو دیکھنے والا یا اس کا کوئی مسلمان بھائی اس کے لیے کیا کرے؟ سب سے پہلے ابتدا اس سے کرتے ہیں۔ تکلیف آ جانا، بیماری آ جانا، مصیبت آ جانا، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں یہ سمجھتی تھی کہ کسی کو کوئی بیماری کوئی تکلیف آ جاتی تو میں یہ سمجھتی تھی شاید اس کے عملوں کی وجہ سے یہ اس کی پکڑ ہوئی ہے، کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے پکڑ ہوئی ہے، لیکن جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آخری بیماری میں دیکھا میں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے۔ آقا علیہ السلام 29 سفر کی یعنی سفر کی 29 تاریخ کو بیمار ہوئے، 12 ربیع الاول تک شدید بیمار رہے، اور پھر ان دنوں میں آقا علیہ السلام کیا کرتے رہے، مختصر بات کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور بیماری کو زحمت نہ سمجھیں، بیماری کو زحمت نہ سمجھیں، یہ مصیبت پریشانی ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کے مسلمان پہ حق ہے نا، ان میں جو یہ ارشاد فرمایا نا کہ ان میں ایک حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کریں، بیمار پرسی بیمار ہو گیا اس کی عیادت کو جائیں۔ ہم عیادت کرتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں تو صرف جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، یا دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑی پہنچ والا ہے یا اس کے پاس بڑا مال ہے، اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ جو غریب بیچارہ ہے جس کی کوئی جان پہچان ہی کوئی نہیں، مسجد میں آنے والا ہے، ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں، یہ کتنے دن ہو گئے آیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ جو اگر کچھ دن یا کچھ نمازوں میں نہ آتے، پوچھتے بھائی وہ فلاں فلاں کیوں نہیں آیا؟ جی وہ بیمار ہے، چلے پھر اس کی بیمار پرسی کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اس نیت سے کسی اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے نا کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بندہ نکلتا ہے کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے، بیمار پرسی کرنے کے لیے، تو اللہ کا ایک فرشتہ جو آواز لگاتا ہے، اے اللہ کے بندے جس کام کے لیے تو نکلا ہے اللہ تجھ پہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے تیرا مقام جنت میں بنا دیا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک وہ اپنے بیمار بھائی مسلمان بھائی کے پاس بیٹھا رہتا ہے جتنی دیر، وہ ایسے ہے جیسے جنت کے میوے کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مہمان نوازیاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم اس کے گھر گئے اس نے پانی بھی نہیں پوچھا، بھائی اس کی حیثیت یا اس وقت جو اس کی پریشانی ہے اس کو مد نظر رکھے۔
یہ چیز ذہن میں رکھیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، ہم جائیں کسی کو بیمار دیکھیں تو کہیں گے جی اس بیماری کے ساتھ تو فلاں بندہ بھی تھا وہ بھی مر گیا، یا اس کے ساتھ یہ ہو گیا. اللہ اکبر، یعنی اس کو اور ڈرا دینا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ لا باس طہور انشاءاللہ. یہ بیماری پریشان نہ ہو، اس کو حوصلہ تسلی دینا. پریشان نہ ہو، یہ بیماری تمہارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنے گی. اس بیماری سے تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے بیماری جو ہے وہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے کہ بندے کے گناہ جو ہیں وہ مٹ رہے ہیں بیماری کی وجہ سے. اللہ اکبر. اب دیکھیں بہت سارے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی جو ہے انہوں نے بیماریاں دیکھی، بیماریوں کے اندر مبتلا رہے تو انہوں نے کتنا زیادہ صبر کیا، کتنی بڑی بڑی تکلیفیں. حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں ان کا دیکھ لیں، آپ سن چکے ہیں، اتنے سال بیمار رہے، کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری دنوں میں بیمار ہوئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گیا، 2 کمبل جو ہیں وہ آپ نے اوڑے ہوئے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ ہاتھ رکھا، میں نے ہاتھ فوراً اٹھا لیا کہ آپ کو اتنا تیز بخار تھا کہ میں نے کبھی کسی انسان کو اتنا تیز بخار نہیں دیکھا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ. تکلیف میں استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. آپ کی زبان مبارک سے یہی کلمے چل رہے ہیں. تو بیماری کی حالت میں بندہ جب اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. ایک بات اور، ہم نے تو اکثر یہ دیکھا نا، کسی بیمار کے پاس گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بیمار کے پاس جاتے اس کو کہتے بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا، کیونکہ جس کیفیت میں تم ہو نا، جو تمہاری حالت ہے، اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. جب کوئی بندہ مجبور ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اس وقت وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اس کا رب اس کی پکار بہت جلدی سنتا ہے. تو تم اپنے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرنا. اللہ اکبر. تو بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں اور ان کو لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری اس بیماری سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے یہ والے کلمات بھی کہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ اس کے لیے یہ دعا کریں کہ میں اس رب عظیم سے، اس اللہ عظیم سے یہ سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو موت نہیں نہ لاحق ہونی تو آپ کے یہ 7 بار یہ الفاظ ادا کرنے سے اللہ اس کو تکلیف میں آسانی فرما دیں گے. اور کوئی درد میں سخت تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کے لیے کیا دعا کریں؟ اس کو دم کریں یا دعا کریں اس کے لیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ کہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد وتحاذر. اگر خود اپنے آپ کو درد ہو رہا ہو، کہیں پہ تکلیف ہو رہی ہو تو وہاں ہاتھ رکھ کے یہ الفاظ بولے نا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، درد کو. تو کسی کو کہنا ہے تو اجد کی بجائے تجد وتحاذر بولنا ہے.
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اب بیماری کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یا تو اللہ شفا دے دیتے ہیں تو یا اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں موت۔ یہ دو چیزیں ہیں، یعنی بندہ طبی موت جب فوت ہوتا ہے تو یہ ایک اللہ کی سنت بھی ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اس کو بیماری کا کوئی نہ کوئی حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے، تو یا وہ اس بیماری سے اس کو شفا مل جاتی ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں یہ طریقہ سکھلایا کہ بھائی ایسا موقع آ جائے اگر تم پہ تمہارے گھر میں تمہارے دوست احباب رشتہ دار بہن بھائی والدین اولاد کوئی بھی ایسا اس وقت ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لکینو موتاکم، جو فوت ہونے والا ہے نا اس کو کس چیز کی تلقین کرو؟ لا الہ الا اللہ کی۔ اس کو یہ نہیں کہنا لا الہ الا اللہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو، یعنی خود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ اس کے پاس پڑھنا شروع کرو تاکہ اس کی زبان سے بھی نکل جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من آخر کلام لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام یہ لا الہ الا اللہ ہو گیا داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کر دے گا۔ اور ہمیں اس وقت یہ ساری چیزیں بھولی ہوئی ہوتی ہیں، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ پڑھ لو لے لو انہوں کسے پاسے لے جاؤ کچھ کر لو، یا رونا پیٹنا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا ہو جائے گا، ہم تو مر گئے لٹ گئے، یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت۔ اب بھائی جانا تو ہر ایک نے، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہ فان، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہر ایک نے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آقا علیہ السلام کی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، ان میں سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دفن کی ہے۔ ان سے بڑا بھی صبر کرنے والا کوئی ہوگا؟ اب اس سے پوچھیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قبرستان میں چھوڑ کے آتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر ہمیں اپنا جو طریقہ تھا وہ بتلا دیا کہ اگر تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو اس طرح تم نے کرنا ہے، جزا فضا نہیں کرنا، رونا پیٹنا، بین نہیں ڈالنے، نوحہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس وقت اگر آپ اس کے پاس یہ کہنا شروع کر دیں گے نا، جب اس کی روح قبض ہو رہی ہے اللہ کے فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے پاس بیٹھ کے تو اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، جی مر گئے لٹ گئے ہمارا تو کچھ نہیں بچا، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ کرے تمہارا کچھ بھی نہ بچے۔ وہ ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، نہ ہمیں سنائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا تو حقیقت ایسے ہی ہے۔ تو فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری ہر بات پہ۔ تو اس وقت کیا فرمایا کہ اس وقت اس کے پاس کلمہ پڑھو، اور ہم مرنے کے بعد جب وہ فوت ہو گیا ہوتا ہے اس کو غسل دے کے پھر کلمہ شروع کرتے ہیں، جی اب آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تو ساری بیویاں مل کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ کہاں پہ ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ اب جس نے اللہ کے پاس جس روح نے جانا تھا وہ چلی گئی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب وہ جو ہمارا عزیز رشتہ دار اس دنیا سے چلا گیا، اگر تو وہ نیک تھا، اللہ کا محبوب تھا، اللہ کا قریبی تھا، تو وہ کہتے ہیں قدمونی قدمونی قدمونی، مجھے جلدی جلدی لے جاؤ تاکہ میں اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر سکوں، مجھے جلدی چھوڑ آؤ میری جگہ پہ۔ تو جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کریں، تو وہ کہتا ہے اینا تذہبونی، مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو؟
مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس سے پہلے ایک معاملہ ہوتا ہے غسل کا. اللہ اکبر. عرب کے اندر ایک ادارہ سعودی عرب کے اندر بھی ہے اور بھی بہت سارے ملکوں کے اندر ہے، ادارہ تغسیل، تکفین و تجہیز، یعنی غسل دینا، کفن و دفن دینا کرنا. اور اس کا سربراہ اس کے جو بنائے گئے ہیں نا وہ علماء کو بنایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں. محترم حافظ اسد محمود سلفی صاحب حافظہ اللہ وہ فرماتے ہیں ہم عمرے پہ گئے تو جو اس ادارے کے سربراہ تھے ان سے ملاقات ہوئی تو ایک ساتھی نے سوال کیا جی اس ادارے کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں تو جو گھر والے ہوتے ہیں وہی سارا کچھ کرتے ہیں. تو جو ادارے کے سربراہ تھے جو مولانا وہ کہنے لگے اصل میں یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ جو ہمارا بھائی یا ہمارا رشتہ دار یا دوست احباب محلے دار جو اس دنیا سے جا رہا ہے نا اس کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اس دنیا سے رخصت کرے. اللہ اکبر. ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی کوئی نہیں. ہم تو پروفیشنل جو ہیں لوگ غسل دلانے کے لیے جی وہ فلاں بندہ جی غسل دیتا ہے جی اس کو بلا کے لائیں. وہ اولاد جس کو باپ ساری زندگی محنت کر کر کے کھلاتا رہا ان کو پالتا رہا وہ اولاد اس وقت غسل بھی نہیں دے سکتی. کیوں نہیں دے سکتے؟ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں غسل کیسے دینا ہے. بھائی پوچھ لیں. یہ مولوی حضرات کس لیے ہیں؟ ان سے غسل نہیں دلوانا، خود غسل دیا کریں. ماں ہے بیٹیاں دیں، باپ ہے بیٹے دیں، بھائی دیں، بہنیں دیں، ان کو چاہیے کہ یہ غسل دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پہلے پڑھا ہوا تھا لیکن ذہن میں نہیں تھا. جب سے میں نے اساتذہ سے یہ حدیث سنی اس کے بعد میری خود کوشش ہوتی ہے میں اکثر جگہ پہ جا کے خود غسل دینے کے لیے شروع ہو جاتا ہوں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بیماری جو مریض کسی بیماری میں مبتلا ہو کے فوت ہو گیا غسل دینے والے کو وہ بیماری نہیں لگے گی کہ جیسے اکثر ہوتا ہے جی یہ اتنی دیر بیمار رہے پتہ نہیں کیا حالت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو یا اپنی مسلمان بہن کو کوئی بہن غسل دیتی ہے جو آخری غسل ہے اس کا اور پھر اس کے عیبوں پہ پردہ بھی ڈالتی ہے بیمار رہے پتہ نہیں اس کی اس وقت حالت کیا ہوگی اس کے متعلق لوگوں کو بتاتے نہیں جو اس کے معاملات پہ پردہ پوشی کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. 40 کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے جن کی معافی نہیں ایک اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو غسل دینے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور ہم تو بالکل یہ کام نہیں کرتے ہمیں تو کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اگر اولاد ہے والدین میں سے کوئی چلا گیا تو اولاد کو کوشش کرنی چاہیے نا کہ میرے والدین تھے ساری زندگی میرے لیے اتنا کچھ کرتے رہے اب مجھے اللہ خدمت کا موقع دے رہے ہیں میں تو ساری زندگی ان کا احسان نہیں دے سکا نہ دے سکتا ہوں لیکن اتنا تو کچھ کر جاؤں. اللہ اکبر. اور کوئی مشکل بھی نہیں ہوتا کسی سے پوچھ لیں کہ کیسے غسل دینا ہے. ہمارے ہاں ایک اور عجیب سی بات ہے جب کوئی میاں بیوی میں سے بیوی فوت ہو گئی ہے تو میاں کو اکثر کہہ دیتے ہیں جی اب آپ نے نہیں اس کا چہرہ دیکھنا آپ کے لیے وہ غیر محرم ہو گئی ہے. اللہ کے بندے 10 سال 20 سال 40 50 سال 60 سال زندگی اکٹھی گزاری اب وہ جب رخصت ہونے کا ٹائم ہوا تو وہ غیر محرم ہو گئی. یہ عجیب سی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ آقا نے فرمایا عائشہ اگر تو پہلے فوت ہو گئی تو تجھے غسل میں دوں گا، اور اگر میں پہلے فوت ہو گیا تو مجھے غسل دینا۔ اماں جی فرماتی ہیں جس وقت آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی، نہیں تو میں کسی کو غسل نہ دینے دیتی، میں خود دیتی۔ اور دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں سے نبیوں کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی زوجہ جو ہیں، ان کی بیوی جو ہیں، انہوں نے اسماء بنت امیس نام ہے ان کا، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو غسل دیا۔ اور ہم جن مولا علی کے ماننے والے اکثر بڑے سارے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں ان کو کہ ان جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ اماں جی فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، رخصت ہونے سے پہلے وصیت کرتی ہیں علی میرے جسم کو کوئی اور نہ چھوئے، مجھے غسل دینا ہے تو آپ نے دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود غسل دیا تھا حضرت فاطمہ کو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی اب میاں دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ تو عظیم ہستیاں خود اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں، نہلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے جو معاملہ ہوتا ہے جی کفن دفن کا، کئی جگہ پہ کئی خاندانوں کے اندر یہ رسم و رواج ہے کہ جی اب یہ فوت ہو گیا یا ہو گئی ہے، اس کے سسرال والے جی اس کو کفن دیں جی، لا کے دیں، یا فلاں۔ او بھائی کفن یہ عجیب سا کام ہو گیا، تھوڑے سے پیسے چلیں جتنے بھی اس وقت ہزاروں بھی لگتے ہوں، یہ تو بڑا نیکی والا کام ہے۔ اور میں انشاءاللہ میں اپنے جو انتظامیہ کے ساتھ ہیں بڑے بڑے کام ماشاءاللہ انہوں نے کیے ہیں، کر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ کسی دن ہم بیٹھیں گے تو یہ بات بھی کریں گے کہ ہاں کم از کم یہاں ہماری مسجد کے جو نمازی یا قرب و جوار کے ہیں نا، ہم اپنی مسجد کی انتظامیہ اتنا ضرور کچھ نہ کچھ کر جائیں کہ یہ مسجد کی طرف سے یعنی انتظامیہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی نہ کوئی فلاحی کام بھی شروع کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جو ہے کسی کو کفن پہناتا ہے، کفن، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کو جنت کے اندر اس کو ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ یعنی لباس ملے گا تو کہاں؟ جنت میں، یعنی اس کو جنت ملے گی اور جنت کا لباس ملے گا۔ صرف یہ نہیں ہوگا لباس پہننا ہے تو وہ جنت میں نہیں، لباس بھی ملے گا اور جنت بھی ملے گی۔ تو یہ کس طرح مل رہا ہے؟ کسی کو کفن پہنانے سے۔ اس وقت سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کئی بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں، حالات ان کے اتنے خراب ہوتے ہیں، کفن دفن کا انتظام نہیں۔ یہ ابھی پچھلے دنوں نہیں آپ نے خبر سنی تھی کہ ایک بی بی جو ہے، یہ گجرانوالے کا واقعہ، کہ اس نے کہہ دیا جی کوئی رشتہ دار، کوئی محلے دار، کوئی ہمارے پاس نہ آئے، یہ میرا میاں فوت ہوا ہے، یہ جن کپڑوں میں فوت ہوا ہے انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے، میں کسی سے کفن کے پیسے نہیں لوں گی، کیونکہ یہ کئی دن تک بیمار رہا، کسی نے اس کی آ کے کوئی خبر گیری نہیں کی، کسی نے دوائی کے لیے نہیں پوچھا۔ اللہ اکبر۔ ہم مسلمان ہیں، یہ بڑی بات مشہور ہو۔ اور پھر اب وہ جس گھر سے کوئی چلا گیا، اللہ اکبر، اللہ کے بندو یہ کوشش کرو یہ اپنے اندر سے یہ چیزیں ختم کریں، میں بھی کروں آپ بھی کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ ہم تو بیٹھ جاتے ہیں، اب جس گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا آ رہا ہے، دیگیں پک پک آ رہی ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہر خاندان میں ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو کوئی کھانا نہیں لا کے دیتا، وہ خود ہی گھر والوں نے پکانا ہوتا ہے۔ اکثر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے، اور کئیوں نے تو یہ رواج بنا لیے ہوئے ہیں جی یہ سسر فوت ہوا ہے، ساس فوت ہوئی ہے تو یہ کس کا کام ہے جی، جو کڑم ہے نا سمدھی ہیں انہوں نے یہ لے کے آنا ہے کھانا، بہو کے جو میکے والے ہیں۔ یہ کہاں سے ہم کر رہے ہیں؟
حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، یہ ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آج تھوڑا سا ٹائم میں زیادہ لوں گا آپ کا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، چچا جان جعفر جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، بچے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے معاش کا، تو ایسا کریں 3 دن تک جعفر کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کھانا جا رہا ہے، حضرت عباس کے گھر سے کھانا جا رہا ہے، اور پھر بچے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، کچھ بچوں کو آقا نے اپنی کفالت میں لے لیا، کچھ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کفالت میں لے لیا کہ ان کی پرورش کی جو ذمہ داری ہوگی وہ میں لوں گا۔ آج ہمارے بہن بھائیوں میں کوئی اگر ایسا ہو جائے تو ہم کتنی دیر تک، صرف اتنی دیر تک جب تک لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم بھی وہاں آئیں جائیں گے، وہاں خرچ کریں گے، جب کچھ دن گزرے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہوگا، ان کا کیا بنا ہوگا، کیا کر رہے ہوں گے، کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہوگی۔ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تمام مولویوں کو، علماء کو ہدایت دے کہ جو آگے پھر فوت شدگان کے جو گھر والے ہیں ان کو جو جس طرح کی پٹیاں پڑھاتے ہیں، اب یہ بھی کر لیں، 30ویں دن بھی ہونا چاہیے، 10ویں دن بھی، 40ویں دن بھی، اب یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، اتنے دن میرے گھر میں کھانا پہنچاؤ، وہ بھوکا ہے بیچارہ۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلنا چاہیے، ان کے گھر میں کھانا پہنچائیں۔ یہ عجیب سے کام ہے۔ آپ کہیں گے یہ تنقید، یہ اختلافی باتیں، نہیں بھائی، ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جو آقا کا طریقہ ہے، جس طرح آقا علیہ السلام نے ہمیں بتلایا، کر کے دکھایا۔ اور پھر آخری بات آج کی انشاءاللہ یہ، کیونکہ اصلاح معاشرہ کا ایک مضمون ہے، یہ ذرا تھوڑا سا چلنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج کی آخری بات، جنازہ، ابھی بیٹھ جائیں، ابھی کوئی نہ اٹھے، بیٹھ جائیں ابھی۔ جنازہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو۔ ایک تو ہم یہ ہوتا ہے جی ابھی فلاں نہیں آیا، فلاں آ جائے پھر اٹھائیں گے، پھر ایسے کریں گے۔ دوسرا، آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جنازے کے ساتھ چلنا ہے تو خاموشی کے ساتھ، کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے کسی کی، یہ حکم ہے۔ یہ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا ان کے شاگردوں نے، یہ کیوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا وہ اس لیے آقا نے یہ فرمایا، میں نے بھی پوچھا تھا، آقا نے فرمایا تھا یہودی عیسائی جو ہے نا وہ اپنے جنازے کے ساتھ گیت گاتے ہوئے، اونچی اونچی بولتے ہوئے جاتے ہیں، یہ کام بالکل غلط ہے، خاموشی کے ساتھ جنازے کے پیچھے چلیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو عجیب، اور نہ ہی اس کو مولوی کوئی روکتے نہیں ہیں، جو چند روکتے ہیں ان کی بات سنی نہیں جاتی۔ کلمہ شہادت، بھائی کس لیے؟ یہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یا صحابہ کا طریقہ تھا؟ اور بڑے زور زور سے نعرے مارتے ہوئے ہم نے جانا ہے، اور یہ ہم ہندوستان والے، ہندوستان پاکستان والے، یہ ان کے اندر زیادہ ہے، کیونکہ ہم متاثر ہیں انہی میں سے، ان سے جن میں سے ہم نکل کے آئے ہیں، ہندوؤں سکھوں میں سے۔ وہ آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا کہ جب اپنے مردے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا شمشان گھاٹ کی طرف، تو رام نام ستیہ ہے، وہ اونچی آواز میں وہ اس طرح کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہم کلمہ شہادت کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل وہی طریقہ، کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ اس سے اس کو کیا فائدہ ملے گا جس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ اور پھر جنازہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ
منہ ملازہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں جی پلان دیکھ لیں کہ میں جنازہ پڑھنے آیا ہوں. جیسے کہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ مل لیں کسی کو کہ بھائی ہم یہ فلاں بندہ جو ہے جاننے والا ہے، اس کا جنازہ ہے. یہ نہیں، کسی اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے صرف اس وجہ سے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو اللہ احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. احد پہاڑ جن کو اللہ نے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائی ہے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے 1 کلومیٹر اونچا اور 6 کلومیٹر اس کی لمبائی چڑھائی ہے، تقریباً 6 کلومیٹر. اتنا بڑا پہاڑ ہے اور اتنا زیادہ اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ایک، میں بھی اس جنازے میں شریک تھا، شامل تھا میں اس جنازے میں. تو آقا علیہ السلام نے اتنی زبردست اتنی دعائیں کی اس کے لیے، رو رو کے دعائیں کی آقا علیہ السلام نے اس کے لیے. تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کاش اس بندے کی جگہ پہ میں ہوتا کہ میرے لیے اس طرح دعائیں کی جاتی. یہ دعائیں صحابہ نے سنی کہ آقا علیہ السلام یہ دعائیں کر رہے ہیں. صحابہ نے سنی اور ہم تک پہنچائی کہ آقا نے یہ دعا بھی پڑھی، فلاں جنازے پہ آقا نے یہ دعا بھی پڑھی، فلاں جنازے پہ آقا نے یہ دعا بھی پڑھی. اگر خاموشی کے ساتھ ہی صرف جنازہ ہوتا، خاموشی کے ساتھ بھی جنازہ پڑھنا ٹھیک ہے. یہ سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ خاموشی کے ساتھ بھی جنازہ پڑھ لیا جائے، یعنی امام صاحب خاموشی سے جنازہ پڑھائیں. لیکن آقا علیہ السلام نے جو بلند آواز سے پڑھا وہ ہم کرتے ہی نہیں، اور جو کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ کہاں ہے. اور جب بتاتے ہیں کہ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا بھی پڑھی، یہ دعا بھی پڑھی. میں ایک جگہ پہ، یہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے، ایک جنازہ پڑھایا میں نے بڑے جنازے خانے میں. تو ہمارے رشتہ دار ہی تھے جن کا جنازہ تھا. ایک جنازہ جو ہے سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف سے کوئی لوگ آئے ہوئے تھے، وہ باہر تھے اور وہاں سے وہ آئے پاکستان اور جنازہ لے کے یہاں دفن کرنا تھا انہوں نے. تو میں جنازہ پڑھا کے پیچھے ہو گیا، ان کے جو آئے ہوئے تھے امام صاحب وہ آگے آئے. تو جو آدمی فوت ہوا تھا اس کا بیٹا وہ آگے آ کے کہتے ہیں جی جنہوں نے پہلے جنازہ پڑھایا ہے نا ذرا وہ قاری صاحب آگے آ جائیں. میں پچھلی صفوں میں چلا گیا ہوا تھا، میں پھر آگے آیا، میں نے کہا جی حکم. کہنے لگے جی میرے جو مولانا صاحب آئے ہوئے تھے میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ نہیں، آپ جنازہ پڑھا دیں اور جنازہ اسی طرح پڑھائیے گا جس طرح آپ نے پہلے پڑھایا ہے، اسی طرح دعائیں کرنی ہیں میرے والد کے لیے. میں نے کہا بھائی ہم تو کرتے ہی ایسے ہیں. اب آپ دیکھیں ہم جنازہ جو ہے عام عوام الناس کی بات کرتا ہوں میں، جنازہ پڑھتے ہیں تو امام صاحب پہلے تو نیت کرواتے ہیں، جی نیت کر لیں جی 4 تکبیر نماز جنازہ. حالانکہ یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی ثابت نہیں، ضعیف جس کی سند صحیح نہیں نہ ہوتی، ایسی حدیث بھی کوئی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا ائمہ دین نے، امام ابو حنیفہ یا دوسرے ائمہ نے، کسی نے نیت کروائی ہو کہ نیت کر لیں جی 4 تکبیر نماز جنازہ. کوئی نیت نہیں، یہ دل کی نیت ہوتی ہے کہ دل میں نیت ہے میں جنازہ پڑھنے آیا ہوں، اور اللہ کے نبی کا طریقہ ہے 4 تکبیریں ہیں اس میں، بس ٹھیک ہے نیت کر لیں جی. نیت کرواتے ہیں اور پھر ساتھ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں، یہ اختلافی بات نہیں، میں حدیث سے ثابت کروں گا. ساتھ میں یہ کہتے ہیں جی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، دوسری تکبیر میں درود پڑھا جائے گا، جس کو یعنی وہ درود نہیں آتا جنازے والا، وہ نماز والا درود پڑھ لے. جنازے والا درود کوئی اور نماز والا کوئی درود اور، بالکل کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا. یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں جو جنازے والا درود ہے وہی نماز کے اندر جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہی ہے، اور کوئی درود نہیں ہے، کوئی الفاظ اضافی نہیں ہے اس میں.
اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں کی جائیں گی. اور دعائیں کون سی کرتے ہیں؟ وہ دعا صرف میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا. اس میں اس مردے کے لیے کتنی دعا ہے، جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے کتنی دعا ہے، اور باقیوں کے لیے کیا کہتے ہیں جی اللہم اغفر لحیینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، جو زندہ ہیں ان کو بخش دے، ومیتنا، اور ہمارے فوت شدگان، یہ صرف نہیں جتنے بھی فوت شدگان ہیں ان کو بھی بخش دے، وشاہدینا، اور اللہ جتنے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی بخش دے، وغائبینا، اور جو نہیں آئے ہوئے ان کو بھی بخش دے، وصغیرینا، اور چھوٹوں کو بھی بخش دے، وکبیرینا، اور بڑوں کو بھی بخش دے، وذکرینا، اور ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، وانثانا، اور ہماری عورتوں کو بھی بخش دے. اس میں اس کے لیے کیا دعا کی ہے جو فوت شدہ؟ آگے پڑا ہوا ہے. کیا دعا ہوئی ہے اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کیا کرتے تھے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف فرما، وارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما، وعافیہ، اللہ اس سے درگزر فرما، واعف عنہ، اے اللہ اس کو بالکل معاف کر دے. اللہ اکبر. اور اللہم نکیہ من الخطایا، اے اللہ جتنے اس کے گناہ ہیں ان کو اے اللہ ختم کر دے، دو ڈال. کما نکیت الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ جس طرح سفید کپڑے کو دھوئیں تو اس کے اوپر سے داغ مٹ جاتے ہیں، اللہ اس طرح گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. اور پھر اللہم ابدلہ دارا خیرا من داری، اے اللہ یہ جو جس گھر کو چھوڑ کے آیا ہے اس سے اچھا گھر اس کو عطا فرما. وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِ، اے اللہ جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے آیا ہے اس سے بھی اچھے اہل عطا فرما دے. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِي، اے اللہ جو جس بیوی کو چھوڑ کے آیا ہے اس سے اچھی بیوی عطا فرمانا. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، اے اللہ اس کو قبر کے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا. یعنی یہ آقا علیہ السلام اور بہت ساری دعائیں، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری بندی کا بیٹا ہے، اللہ یہ تیری رحمت کا امیدوار ہے. یہ دعائیں آقا علیہ السلام اس کے لیے کیا کرتے تھے. اور ہم جو مولوی صاحب ہیں نہ تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا دعا کرنی ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے جس کو دعائیں نہیں آتی جو بھی اس کو آتا ہے وہ کر لے. سب سے پہلی بات تو سورۃ الفاتحہ کی، وہ نام ہی نہیں لیتے کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز بھی سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. جس میں صلاۃ نماز کا لفظ ہے اگر وہ اس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے تو وہ نماز ہی نہیں. نماز جنازہ بھی تو نماز ہی اس کو کہا جاتا ہے نا، تو اس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، حالانکہ وہ سب سے زیادہ ضروری تھا. اور پھر جو دعائیں پڑھنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں. اور پھر بس یہی کہ مولوی صاحب جو کہہ دیں کر لیں، بس باقی کی کوئی ضرورت نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں جو اس وقت سب موجود ہیں، مائیں بہنیں بھی ہیں، سب ذرا اس بات پہ غور کریں. ہم نے نماز تو یاد کر لی، یہ جنازہ کی دعائیں کب یاد کریں گے؟ ہم جا کے خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے، ہمارا والد، ہماری والدہ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں اور خاموشی سے کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں. کل کو ہماری باری آنی ہے، لوگ اسی طرح خاموشی سے آگے چلے جائیں گے، ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا. غور کریں اس بات پہ. نہ ہم نے یاد کی کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے لیے 40 وہ بندہ مشرک نہ ہو اور اس کے لیے 40 بعمل لوگ جو ہیں اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس وقت جو جتنے لوگ کھڑے ہیں ان میں سے چند ایک کو جنازہ کی دعائیں آتی ہوں، باقی سارے خاموشی سے کھڑے ہو کے آ جائیں، اس کے لیے کوئی دعا بھی نہ کریں. کل کو ہماری باری بھی ایسے ہی ہو تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارے لیے بھی کوئی دعا نہ کرنے والا ہو؟ ہمارے ایک بزرگ اکثر وہ یہ نصیحت کے لیے یہ بات کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کسی ایسے ہی چودھری صاحب کا بیٹا
چودھری صاحب فوت ہو گئے تو وہ گیا تو جنازہ پڑھ کے آیا تو ماں نے پوچھا آپ ترقی کر کے آئے کی دعا منگی سے پیو لئی آندے جی دعا شوا تے مینوں کوئی نہیں سی آندی تے میں ہی کیا سی لے ابا تم ہی ٹر گئے تے اساں بھی ٹر جانے دعا شوا ہوندی کوئی نہیں ابا تم ہی ٹر گئے تے اساں بھی ٹر جانے بس ایہی گل یہی چیزیں ہم نے سیکھنی ہے اور ہم نے اپنی اولادوں کو سکھانی ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا بھی کوئی نہ ہو اللہ اکبر انشاءاللہ اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے اب دو چند منٹ کے لیے جو ہے نا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ذرا رکیے گا پھر اگلا خطبہ انشاءاللہ